اور ایک اہم چیز جو باقی بچی ہے، اگرچہ مسئلے کے حساب سے تو بیان ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ الگ سے پوچھا جاتا ہے اس کا مسئلہ، اس لیے ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ بی سی پر خمس کی کیا صورتحال ہوگی۔ نارملی ہمارے معاشرے کے حساب سے بی سی ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جب بھی آپ کسی مجتہد سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں، مثلا آپ نے پوچھا جی بینک میں پیسے رکھنے جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ پہلے مجتہد یہ چیک کرتا ہے کہ یہ فقہ کے جتنے بھی چیپٹرز ہیں اس میں سے کس کے ساتھ یہ چیز میچ کرنے والی چیز ہے، کیونکہ روایتوں میں تو کہیں بینک کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بینک تو پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی ایجادات ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہ دیکھے گا کہ جو ہو رہا ہے پریکٹیکلی وہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کس چیپٹر کے ساتھ سازگار ہے۔ اب بینک کی بات آئی، مثلا میں مثال بینک کی آگے بڑھاؤں پہلے۔ مثلا جب آپ نے اس سے پوچھا جی بینک میں پیسے رکھوانا جائز ہیں یا جائز نہیں ہیں، تو دیکھے گا کہ پہلے ہم لوگ کرتے کیا ہیں، بینک کو دیتے ہیں تو پھر بینک کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے، اور میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے، رکھوانے والے کے ذہن میں۔ مثلا میں جو پیسے بینک میں رکھوا رہا ہوں تو 2-3 چیپٹرز ایسے ہیں فقہ کے جس کے ساتھ یہ چیز میچ کر سکتی ہے۔ مثلا ایک چیپٹر ہے ہبہ اور گفٹ کا چیپٹر، تحفے کی قسموں میں سے ایک تحفہ شرط والا تحفہ ہبہ مشروطہ کہلاتا ہے۔ مشروطہ یعنی وہ ہبہ جس میں شرط کی گئی ہو۔ مثلا فرض کریں میں آپ کو ڈائری ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ مثلا آپ بھی مجھے فرض کریں کوئی پین ہبہ کریں گی، شرط کے ساتھ ہبہ ہے، تو یہ خود بخود دو طرفی ہو جائے گا۔ جب شرط آ گئی بیچ میں ہبہ کر رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ بھی ریٹرن میں مجھے کچھ ہبہ کریں، تو یہ خود بخود دو طرفہ ہو گیا نا معاملہ۔ تو ایک امکان یہ ہے کہ یہ جو بینک میں آپ پیسے رکھوا رہی ہیں یہ ہبہ ہو، مثلا آپ بینک کو ہبہ کر رہی ہیں، مثلا کہ میں 1000 روپے بینک میں رکھوا رہی ہوں اس شرط پر کہ مثلا جب مجھے چاہیے ہوگا، یا مثلا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، جو بھی کنڈیشن ہے، ریٹرن میں آپ مجھے 1000 ہبہ کرو گے۔ تو ایک یہ ہو سکتی ہے صورتحال۔ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بینک میں امانت کے طور پہ رکھوا رہے ہوں، کہ ہم نے آج بینک، جس طرح مثلا آپ کہیں جا رہی ہیں سفر پہ، گھر میں آپ کے جو کیش یا زیورات تھے، آپ کی کوئی بہن تھی پاس پڑوس میں، یا کوئی پڑوسن ایسی تھی جو معتبر تھی، آپ نے وہ چیزیں ایک بیگ بنایا چھوٹا سا اور کہا کہ یہ میری امانت رکھ لو، میں زیارتوں پہ جا رہا ہوں، آ کے لے لوں گی۔ تو یہی کام ہم بینک کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ بینک میں امانت کے طور پہ رکھوا دیا، اور جب ہمیں ضرورت پڑی ہم نے وہ امانت واپس لے لی۔ یہ دوسری چیز ہو سکتی ہے، یا ہبہ مشروطہ ہو جائے یا امانت ہو جائے۔ تیسری چیز جو بن سکتی ہے وہ ہے مثلا قرض۔ میں بینک کو قرضہ دے رہا ہوں، اور قرضے کی بھی مختلف کنڈیشن ہے، جیسے اس دن بھی آیا تھا۔ مثلا ایک قرضے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو جیسا بلینک چیک ہوتا ہے، اوپن لون ہوتا ہے، کہ جب میں آن ڈیمانڈ، جیسا مہر میں آپ کا ہوتا ہے، مہر سے اگر آپ کو یاد ہو تو مہر میں پوچھتے ہیں جی آپ کا مہر یہ ہے، کیا کنڈیشن ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، تو ہو جاتا ہے آن ڈیمانڈ، کہ جب بھی آپ مطالبہ کریں گی عند المطالبہ سامنے والا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن کرے۔ تو یہ لون جو ہم دے رہے ہیں یہ بھی آن ڈیمانڈ والا لون دے رہے ہیں، یا جہاں پر انویسٹمنٹس آپ کی جو مدت والی ہیں، تو مثلا 3 سال کے لیے فکس کیا تو وہ 3 سال والا لون ہو گیا، یا 5 سال والا لون ہو گیا، یا مختلف۔ لیکن نارملی جو کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹس میں آپ رکھتی ہیں وہ آن ڈیمانڈ ہے مثلا، لہٰذا آپ آج رکھیں، شام کو ضرورت پڑ گئی، آپ بینک کا بھی ٹائم تھا، آپ نے جا کے شام کو لے لیا، اے ٹی ایم تھا، آپ نے رات کو اے ٹی ایم سے نکلوا لیے، نہیں ضرورت پڑی آپ نے 2 مہینے تک نہیں نکلوائے، یہ آن ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ قرضہ، یہ جو بینک کے ہم ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، یہ 3 چیپٹر میں سے کسی ایک کے اندر ہونی چاہیے، وہ فقی یوں چیک کرتا ہے پہلے۔ اب وہ دیکھے گا کہ آیا جو ہبہ مشروطہ ہے اس کی ساری شرائط اس میں پوری ہو رہی ہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں ہبہ مشروطہ کی شرائط ہی نہیں ہو رہی۔ امانت کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، کہتے ہیں نہیں امانت کی بھی شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ تو
آج آ کے اس میں جو شرائط پوری ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں قرض کے چیپٹر کی. لہذا وہ اگر آپ توضیح المسائل کا آخری حصہ دیکھیں جہاں پر انہوں نے بینکنگ کے مسائل بیان کیے ہیں, بینک کو قرض دینا یا بینک سے قرض لینا, اس کو قرض ہی کے چیپٹر کے طور پر اس کو انہوں نے فرض کرتے ہوئے سارا قرض ہی والے احکام وہاں پر جاری کیے. لہذا نتیجتاً اگر آپ اس شرط کے ساتھ قرض دیں, آپ دے رہی ہیں جو قرضہ دے رہی ہیں, اگر آپ شرط کریں جی میں ₹1,00,000 دے رہی ہوں مجھے 1.25 लाख چاہیے, تو کیونکہ یہ قرضے کے اوپر آپ شرط کر رہی ہیں یہ سود ہو جائے گا, لہذا حرام ہو جائے گا. تو یہ نارملی جو بینکنگ کا کام ہے وہ سارا قرض کے چیپٹر میں اس کو لے کر گئے ہیں فقہا اکثریت, اور اس کو قرض ہی کے باب سے اس کو جہاں پہ بھی اس کو صحیح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرض کے اندر کس طرح آپ صحیح کرتے ہیں وہ سارے پھر وہی احکام اس کے اوپر جاری ہوتے ہیں. اب بی سی, آپ نے ایک مشتری سے پوچھا جناب بی سی جائز ہے یا جائز نہیں ہے, اب وہ یہی دیکھے گا کہ یہ بی سی ہے کیا چیز, ہوتا کیا اس بی سی میں. خب بی سی میں بھی دو میں سے کوئی ایک چیز ہے, یا ہبہ مشروطہ ہے, البتہ یہ تینوں ہو سکتے ہیں, یہاں پہ بھی امانت کا بھی امکان ہے, ہبہ مشروطہ کا بھی امکان ہے, اور قرض کا بھی امکان ہے. تو نارملی جو فقہا نے اس کو بھی جو سمجھا ہے, جو ان کی سمجھ گئی ہے جہاں تک, وہ یہی کہ یہ بھی قرض ہے. یعنی آپ کیونکہ آپ کو واپس بھی تو لینا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے مثلا کوئی کہے کہ جی ہبہ مشروطہ میں بھی تو دو طرفہ ہے نا, خوب ہبہ مشروطہ میں دو طرفہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر سامنے والا اپنی شرط پر عمل نہیں کر رہا تو میرے پاس حق ہے فسخ کرنے کا. اب کتنے سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ حق کے فسخ ہے, لہذا وہ فسخ بھی نہیں کرتے. اگر فسخ نہیں کیا تو وہ جاری ہو جائے گا, جب جاری ہو گیا تو ایک طرف سے اس نے اپنی شرط کی پابندی بھی نہیں کی, لہذا وہ واپس بھی نہیں دے رہا, جبکہ یہاں پر تو واپس ہونا چاہیے, بینک میں بھی اور کمیٹی میں بھی, بی سی میں بھی. لہذا جو شرائط کے اعتبار سے جو چیز اس کے اوپر جو احکام یعنی جو چیپٹر اس کے اوپر سیٹ بیٹھتا ہے وہ موسٹلی قرض ہے. اب جب قرض کے چیپٹر میں آگے, اب قرض کے حوالے سے اس میں کوئی مشکل ہے مشکل نہیں ہے, میں ابھی اس حوالے سے خود بی سی جائز ہے جائز نہیں, میں اس میں ابھی بحث نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک الگ کہانی ہے. اور ابھی اس فرضیے کے اوپر کہ جو ہو رہا ہے تو اس کی صرف خمس کے اعتبار سے کیا مسئلہ ہوگا, جائز ہو رہا ہے ناجائز ہو رہا ہے, میں ابھی اس سے بحث نہیں کر رہا. 20 یہ جنوری ہے, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, یہ ہو گیا دسمبر. پھر جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی اینڈ اگست. درست جی, اگست میں آپ نے آخری دینی ہے, درست. خوب, فرض کریں آپ کی جو ہے وہ یہ 12ویں آپ کی جو ہے نکل رہی ہے, اگر 1,000 روپے فرض کریں 1,000 روپے پر منتھ ہو تو کتنے ہو جائیں گے, 20,000 مہینے کے. آپ کی پوری بی سی جو ہے وہ 20,000 کی ہے, تو یہ 12ویں مہینے پر آپ کو 20,000 مل رہے ہیں, درست. ڈیٹ آپ کی خمس کی کیا ہے, 1 جون, تو یہ جون آپ کی جو ہے یہاں پہ خمس کی ڈیٹ ہے آپ کی, درست. کیا چیز, خمس آپ کی یہاں پہ ہے نکلنی, مل پیسے آپ کو یہاں پہ رہے ہیں, بی سی آپ کی یہاں پہ ختم ہو رہی ہے, درست. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ میں مسئلہ آپ کو آغا سیستانی کے حساب سے بیان کر رہا ہوں, صرف آغا سیستانی, امام خمینی کا بھی البتہ یہی مسئلہ ہے, آغا خان یعنی آغا خوئی اس میں ابھی شامل نہیں ہے, ان کو چھوڑ دیں چلیں. ان 3 مراجع کے نظریے کے مطابق جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ بنے گا. اچھا, ان میں بھی بہرحال اب ایک چھوٹا سا اختلاف آغا سیستانی کا بھی ہے, ان خواتین کا یا ان لوگوں کا کہ جو کمائی نہیں کرتے ہیں, بغیر کمائے, کیونکہ ان کے لیے ڈیٹ فکس کرنا تو واجب نہیں ہے, لہذا ان کو بھی نکال دیں. یعنی آغا خوئی کے تمام مقلدین اور آغا سیستانی کے وہ والے مقلدین کہ جن کی ڈیٹ فکس نہیں ہے, یہ بھی بات ہماری چل رہی ہے اس گروہ کے لیے کہ جن کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے, کہ جو نارملی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. خوب, اب آپ نے یہاں سے یہاں تک کتنے دے چکی ہیں, 1 2 3 4 5, اب یا تو 5 آپ فرض کریں یا سمجھے 6 دے دیں آپ نے. جون کی آپ 10 تاریخ کر لیں اور آپ کی بی سی جاتی ہے 5 تاریخ کو, تو سمجھے 6 ہو چکے ہیں.
یہاں تک آپ 6,000 روپے پے کر چکی ہیں. درست؟ یہ یعنی میں نے کہا نا یہ قرض کے باب میں ہے, تو یعنی 6,000 اب تک آپ قرضہ دے چکی ہیں, اور یہ آپ کی خمس کی ڈیٹ آ گئی. اب قرضے کا قانون کیا تھا؟ قرضے کا قانون یہ تھا کہ اگر لینا ممکن ہے تو اس کی ابھی خمس دیں گی آپ, لہذا 6,000 کی خمس تو آپ کو اس ڈیٹ پر آپ کو دینی ہوگی. اگر آپ کہیں جی مجھے واپس کر دو, میں نہیں ڈال رہی, کنٹینیو نہیں کر رہی, اور اگر آپ کو مل سکتے ہو تو ایک مرتبہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں ہو سکتا کچھ تو نہیں, لیکن اگر پاسبل ہو, یعنی جو قانون تھا اگر پاسبل ہو لینا تو اس 6,000 کو آپ کو یہیں پر خمس دینی ہوگی. ٹھیک ہے, خوب. اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر ابھی خمس نہیں ہوگی ان 6,000 کی, لیکن ان 6,000 کی خمس ڈیو ہو چکی ہے, خمس ڈیو ہے ان کی. درست؟ خوب. اب یہ آپ کی آگے چلنی شروع ہوئی, 12ویں مہینے پہ آپ کو 20,000 مل گئے. اس 20,000 میں سے 12ویں مہینے میں جب آپ کے 20,000 ملے تو یہاں تک اب آپ 6,000 اور دے چکی ہیں, مزید پے کر چکی ہیں, تو 12,000 آپ یہاں تک پے کر چکی ہیں. 12,000. درست؟ یہ 12,000 جو آپ یہاں تک پے کر چکی ہیں, اس 20,000 میں سے 6,000 کی تو ڈیو ہو چکی ہے آپ کے اوپر خمس, ڈیو ہے. درست؟ لہذا 14,000 کو بھی کر لیں الگ, اور ان 6,000 کا خمس تو آپ کو فوری طور پہ دینا ہے. جیسے یہ 20,000 آپ کے ہاتھ میں آئیں گے, اس میں سے 6,000 کا خمس آپ کو فوری طور پر دینا ہوگا. خوب. باقی بچ گئے 14,000. اب اس 14,000 میں سے آپ نے ٹوٹل دیے ہیں 12,000, جس میں سے 6,000 تو یہ ہو گئے جس کا آپ نے خمس دیا, اور 6,000 اور اس میں سے کم کر لیں, تو یہ 6,000 آپ کے اپنے ہیں. اور اب یہ 8,000 آپ نے گویا لون لیا ہے, کیونکہ اس کے تو بھی آپ نے پے نہیں کیا نا. یہ 8,000 آپ نے اب لون لیا, پہلے دے رہی تھی لون, جہاں آپ کو ملی اس کے بعد سے سمجھے 8,000 آپ کے اوپر لون آ گیا, اور اب جو آپ قسطیں دیں گی باقی وہ اپنے لون کو پے کر رہی ہیں. درست؟ خوب. یہ جو 6,000 آپ کے اپنے ہیں اس کے اندر, اس 12,000 میں سے, اس 20,000 میں 6,000 کی خمس آپ نے نکال دی 1,200 روپے مثلا, تو یہ باقی بچ گئے 4,800, یہ آپ کے بچ گئے خمس پیڈ. اور 6,000 جو آپ کے اپنے ہیں, یہ 6,000 اگر ملے آپ کو یہاں پر ہیں, اگلا سال یہ یعنی 6 مہینے تو گزر ہی چکے ہیں, یہ اگلے 6 مہینے بھی گزریں گے, اور آپ کے خمس کی ڈیٹ آئے گی, اس کے اندر اگر یہ 6,000 ختم ہو گئے آپ کے تو کوئی خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس 6 مہینے کے بعد سے جو اس کا سال گزرے گا, اگر یہ خرچ نہیں ہوئے تو پھر آپ کو اس کا خمس دینا ہوگا. جتنے بھی بچیں گے اتنے کا خمس دینا ہوگا. 1,000 روپیہ بچ گئے, اس میں سے 1,000 روپے کا خمس ہوگا, 6 کے 6 بچ گئے, 6 کے 6 کا خمس دینا ہوگا. یعنی اس 6,000 کا خمس اگلے سال میں جائے گا, اس کا پچھلے سال میں نہیں آئے گا. کیلکولیشنز درست؟ اتنا آرام سے تو سمجھا. BC مشکل ہے تو ڈال. کیوں 15؟ ہاں تو 12,000 لکھے ہے نا, میں نے کب کہا کہ 12,000 آپ کے اپنے ہیں, اس 12,000 میں سے 6,000 پچھلے سال کے ہیں, اس کا خمس ڈیو ہو چکا ہے. لہذا فوری طور پہ جیسے ہی 12,000 آپ کے ہاتھ میں آئیں گے, آپ اس میں سے 6,000 الگ کریں, اور 6,000 کا خمس نکال کے 4,800 اس میں سے آپ کے پاس بچیں گے. 1 منٹ. درست؟ باقی 6,000 جو ہیں اس میں سے, اس کا حساب اگلے سال میں ہوگا, یعنی اس جون کے بعد والے سال میں. فرض کریں یہ جو جون ہے یہ 2010 کا جون ہے, اور یہاں سے جو ہے آپ کا 2011 شروع ہوگا, یعنی خمس کے حساب سے بتا رہا ہوں. چل تو 2010 ہی رہا ابھی, لیکن 2010 کے یہ 6 مہینے, اور پھر بعد کے یہ دسمبر کے بعد سے یہ 6 مہینے واپس 2011 کے, تو یہ والا سال اس کے اوپر الگ سے چلے گا. درست؟ 1 منٹ. اس کے اندر اگر یہ 6,000 خرچ ہو گئے تو خرچ ہو گئے, نہیں خرچ ہوئے تو ان کا خمس پھر 1 سال گزرنے کے بعد جو ڈیٹ آئے گی آپ کی اس پہ ہوگا. درست؟ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر یہ جو اگلے 6,000 روپے ہم نے ان کو اس کے ان کا خمس دیا, کیونکہ یہ ہماری سمجھ سے اسی سال کی کمائی ہے. جی ہاں جی. اگر وہ ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی, اگر بچ گئی تو اس کا جی ہاں جی ہاں. نارمل
جہاں نارمل والا طریقہ ہوگا. درست. اب جو اصل مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے باقی 8,000 کا. خوب یہ 8,000 تو جو بچے ہیں آپ کے پاس, یہ تو آپ نے لون لیا ہے, تو جو لون لینے کے احکام ہیں وہ اس کے اوپر جاری ہوں گے. لہذا اگر یہ 8,000 آپ کے پاس فرض کریں 100 سال بھی پڑے رہے تو اس 8,000 کے اوپر آپ کا خمس نہیں ہوگا, لیکن اس شرط پر کہ اگر آپ نے قسطیں نہ دی ہوں. لیکن جیسے جیسے آپ جتنی قسطیں دیتی جائیں گی, اس 8,000 میں سے وہ لون آپ کا پے ہوتا جائے گا. مطلب یہاں تک سمجھ میں آگے, اس کو مٹا دوں میں؟ سر اگر پہلی قسط لے لیں تو پورا لون؟ جی ہاں, پھر پورا لون بن جائے گا, ایک کے علاوہ باقی. اب دیکھیں یہ 8,000 ہیں آپ کے پاس. 8,000 کا مطلب یہ ہے کہ 8 مہینے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ آخری 8 مہینے جو تھے. درست. اس 8 مہینوں میں آپ کو 1,000 روپے پے کرنے ہیں. درست. یہ ابھی آپ کے اوپر لون ہے, ابھی جو ہے یہ لون کی شکل میں جو آپ نے لیا ہے. درست. آپ نے فرض کریں 1 مہینے میں 1,000 روپے پے کر دیے, تو یہ اتنا لون پے ہو گیا نا. اتنا لون پے ہونے کا نتیجہ کیا کہ یہ 1,000 روپے آپ کے اپنے ہو گئے. درست. یعنی یہ پہلے کسی اور کے تھے آپ کے پاس, آپ نے جب اس کو پے کر دیا تو یہ اب آپ کے اپنے ہو گئے. اسی طرح دوسری قسط پے کریں گے, یہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے. تیسری پے کریں گے, یہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے. یعنی یہ اب جائے گا پھر کہاں, اس کی کہانی جائے گی تیسرے سال میں. درست. اس کی کہانی جائے گی تیسرے سال میں. اچھا, یہ پھر آپ نے پے کیا, جتنا آپ ایک قسط دیتے جائیں گے, یہ اتنے آپ کا 1,000 بنتا جائے گا. درست. اب فرض کریں کہ یہ جو 8,000 تھے, آپ کو کوئی گھر میں کوئی ضرورت پڑی, کوئی مہمان آ گئے, کہیں جانا پڑ گیا, خلاصہ آپ کے 8,000 خرچ ہو گئے. 8,000 خرچ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کو قسطیں نہیں دینی, قسطیں تو دینی ہے آپ کو. درست. وہ جو آپ قسطیں دے رہی ہیں وہ اپنے لون ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ دے رہی ہیں. تو جو بھی قسط انسان لون ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ دیتا ہے اس پہ خمس نہیں ہے. اور یہ خرچ کیے, ہاں اگر آپ نے فرض کریں اس 8,000 کا, مثلا فرض کریں 8,000 کا آپ نے گولڈ لے کے رکھ لیا. درست. 8,000 پے کر دیے, وہ جو پے کیے اس پہ تو خمس نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لون آپ نے دیا ہے. جو لون انسان پے کرتا ہے اس پہ خمس نہیں ہوتی, تو اس پہ تو خمس نہیں ہے, لیکن اس کا خمس کیا ہو جائے گا, آپ کے گولڈ کے اوپر آ جائے گا, شفٹ ہو جائے گا. درست. یعنی یہی چیز پلاٹس وغیرہ میں بھی ہوتی ہے. لوگ پلاٹس کا بھی بہت پوچھتے ہیں. آپ کے پاس پیسے تھے, قسطوں میں آپ نے پلاٹ لے لیا. اب پیسے نہیں تھے, قسطوں میں لے لیے. پیسے تھے تو پھر کیوں قسطوں میں لیا, پیسے نہیں تھے تو قسطوں میں لے لیا آپ نے. درست. اب کیا ہوا, مثلا فرض کریں یہ ایک پلاٹ کا ٹکڑا ہے, فرض کریں یہ 1,00,000 روپے کا آپ نے لیا ہے. 100 گز کا پلاٹ ہے, فرض کریں 100 گز کا. درست. اس کا مطلب کیا ہوا, 100 روپے گز, 1,000 روپے گز ہو گیا یہ پلاٹ. خوب. اب فرض کریں کہ آپ نے اس کو بہت کوئی, جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے مومنین کی سہولت کے لیے, کوئی بہت ہی آسان 1,000 روپے مہینے کی قسط ہے آپ کی. آپ نے فرض کریں 1 جن سے لے کر اگر 31 دسمبر آپ کی جو ہے خمس کی ڈیٹ ہو, آپ نے 12 قسطیں پے کر لی ہیں اس کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پلاٹ کے اگر 100 حصے کیے جائیں, 100 گز ہے نا, تو اس میں سے 12 گز آپ کا ہو گیا. فرض کریں یہ 12 گز کا پیس یہ آپ کا ہو گیا, یہ ابھی بھی باقی لون پہ چل رہا ہے. درست. اس کی قیمت کیا ہے اس وقت, اس کا خمس واجب ہو جائے گا, کیونکہ جو لون دیا ہے پے کر رہی ہیں اس پہ کوئی خمس نہیں ہے. کیونکہ وہ جو لون پے کرتا ہے وہ اس کے اخراجات کا حصہ شمار کیا گیا, اور اخراجات آپ پڑھ چکی ہیں کہ اس پہ خمس نہیں ہوتا. لہذا جو آپ پے کر رہی ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ ڈبل خمس ہو, اس پہ بھی ہو اور اس پہ بھی ہو, نہیں. جو پے کر دیا وہ تو گیا, خرچ کر دیا آپ نے, جو خرچہ ہو گیا تو خمس نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کے اس کے اگینسٹ میں ایک پراپرٹی بنی ہے, یہ تو آپ کی یوز نہیں ہوئی نا, اور سال تک پڑی بھی رہی ہے, لیکن آپ کی اپنی اتنی ہے, تو پورے کا خمس آپ پر نہیں ہے, ابھی اتنی کا خمس ہے. اگلے سال پھر آپ نے ایک 12,000 اور دے دی, ایک ٹکڑا اور آپ کا ہو گیا. پھر اگلے سال, اب اس پہ تو ہو چکا ہے, ایک چیز پہ 2 دفعہ نہیں ہوتا, اس کی جو بھی ویلیو بنتی ہوگی اس کا خمس ہوگا. پھر اس سے اگلے سال جو, تو اس طرح کر کے آپ کا, یعنی جتنی بھی قسطوں والی چیزیں ہیں ان کا قانون یہی ہے.
جتنی قسطیں آپ نے آپ کی خمس کی ڈیٹ تک دے چکے ہیں اس کا خمس ڈیو ہو گیا ہے. درست. اب پلاٹ آپ کو ابھی قبضہ نہیں ملا, ابھی آپ کو آپ کہیں جی مجھے واپس کر دو, واپس نہیں مل سکتا, تو صحیح ہے, ایک آپشن اس میں بھی یہ کھل جائے گا کہ ابھی نہ دیں بعد میں دے دیں. لیکن بہرحال جتنی بعد میں دیں گی اتنی آپ کے لیے مشکل ہے. اگر یہ فرض کریں کہ صورتحال ایسی ہے کہ حتمی طور پر آپ کو مل جائے گا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خوف اس بات کا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ملے ہی نہیں, لیکن اگر لوگ ایسے نہیں ہیں, مطمئن ہے آپ کے مل جائے گا, یا شروع میں ہی انہوں نے مثلا فرض کریں ڈاکیومنٹس آپ کو دے دیے ہیں جس کی وجہ سے سمجھے پلاٹ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, تو پھر اس کو کیا آپ ہر سال کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس کا خمس دیتی رہیں تو یہ آپ کے فائدے میں ہے. اور اس سے زیادہ بینیفیشل یہ ہے کہ خمس دے کر آپ قسطیں پے کریں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے, وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ خمس دے کے قسطیں پے کریں یا بعد میں خمس پے کریں, اس میں فرق پڑتا ہے. وہ یہ پڑتا ہے کہ اگر آپ خمس دے کے قسطیں پے کر رہی ہیں, مثلا فرض کریں یہی 12 قسطیں آپ نے پہلے 12,000 کا خمس دیا اور پھر آپ نے آگے پے کیے, درست, تو یہ آپ کا پلاٹ تو ہو گیا, خمس دوبارہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خمس پیڈ پیسے سے آپ نے خریدا ہے. لیکن اس کا ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ابھی آپ کو اس کی قیمت نہیں لگانی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ نے 12,000 کا دیا ہو اور اس وقت یہ مثلا 25,000 کا ہو گیا ہو, تو آپ کو 13,000 کی مزید ابھی آپ کو خمس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر فرض کریں آپ نے بغیر خمس دیے لیا ہے تو آپ کو سال کے آخر میں یہ دیکھنے کہ اس وقت اس کی کیا ویلیو ہے. 25,000 ہے تو آپ نے دیا 12,000 ہے, خمس آپ کو 25,000 کا دینا پڑے گا. تو خمس دے کر اگر آپ کوئی چیز, خاص طور پر اگر آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نے اس سے پیسے کمانے ہیں, یعنی جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گی اور پھر اس سے نفع کماؤں گی, اگر یہ نیت نہ ہو تو خاص طور پر پھر آپ کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ خمس دے کر آپ اس چیز کو خریدیں. کسی بھی چیز میں آپ اگر پیسے لگائیں یعنی سیفٹی کی نیت سے کہ بچ جائیں گے, چلو بچیوں کے کام آئیں گے, چلو بچوں کی پڑھائی کے کام آئیں گے, چلو بڑھاپے کے کام آئیں گے, نیت آپ کی پیسہ سیو کرنا ہو, آپ کسی بھی چیز میں انویسٹ کریں, اس میں ریکمینڈیشن یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اس کو خمس دے کر, کیونکہ بالآخر سال بعد خمس تو ہو ہی جانی ہے, کیونکہ پیسہ آپ کا, بلکہ آغا سیستانی کے حساب سے احتیاط واجب یہ ہے کہ فوری طور پہ خمس دیا جائے اس چیز کا کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سال میں استعمال ہی نہیں ہونی. جب آپ ویسے لے کے رکھ رہی ہیں سائڈ میں, درست, مثلا آپ نے گولڈ لے کے رکھ دیا اور آپ کو پتا کہ یوز کرنا ہی نہیں آپ نے, تو آپ کو معلوم ہے, تو احتیاط واجب, ویسے بھی احتیاط واجب ہے کہ فوری طور پہ خمس دیا جائے. اور باقی جنہوں نے نہیں بھی کہا تو ان کے نظریے کے حساب سے بھی دے دیں تو یہ آپ کے فائدے میں ہے یہ چیز. جی اب آپ فرمائیں کیا کہہ رہی تھیں. اگر خمس دے کر آپ نے کیا تو مشکل نہیں ہے, پھر ابھی نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ نے کسی موقع پر اس کو بیچا تو پھر جو ڈفرنس آئے گا اس ڈفرنس کا خمس دینا ہوگا. پھر اس لیکن فرض کریں آپ کا پلاٹ تھا, آپ نے بیچا نہیں, اسی پہ گھر بنوایا اور بچوں کو شفٹ کر دیا وہاں پر, کیوں نیت کیا ہے؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں تو کوئی نیت ہوتی ہے ان کی یا نہیں ہوتی؟ آپ کی نیت کیا ہے یہ بتائیں. ہاں بچوں کے لیے اگر کیے, وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے بیچا نہیں, فرض کریں اس بچے کو وہیں گھر بنایا, شادی کی اور وہیں شفٹ کر دیا, تو کوئی خمس نہیں ہوگا. 12,000 کا آپ نے خمس دے کر, مثلا فرض کریں یا 1 لاکھ کا خمس دے کر آپ نے خریدا تھا, اس وقت اس کی قیمت مثلا فرض کریں کہ 1 لاکھ کی بجائے مثلا 30 لاکھ ہو چکی ہے, 29 لاکھ آپ کے اضافی ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود خمس نہیں دینا ہوگا اگر اسی کو بنا کر آپ نے بچوں کو وہیں شفٹ کر دیا. لیکن اگر خمس دیے بغیر آپ نے لیا تھا تو پھر آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا. جی اگر جب تک میرے خمس کی ڈیٹ آئی جب تک میں نے 50% پلاٹ کی قیمت پے کر دی ہے اور میرا 50% میرا پلاٹ ہو چکا ہے, جی, لیکن میں نے پے کی 50% پلاٹ کی قیمت فار ایگزامپل 10,000, لیکن اب اس کی قیمت جو ہے اوریجنل وہ 50,000 ہو چکی, بڑھ کے تو 50 کے حساب سے خمس دینا ہوگا, 50 کے حساب مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دینا ہوگا. 8,000 روپیز جو آپ نے لون, کیونکہ آپ نے تو ابھی تک 12,000 دیے نا, 12,000 دیے ہیں اور 20,000 آپ کو مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ 8,000 تو آپ کے اپنے تو نہیں ہیں, دیے ہوئے تو نہیں ملے آپ کو, اس کا مطلب ہے دوسروں کا مال آپ کو ملا ہے. تو جب دوسروں کا مال آپ کو ملے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو لون بولتے ہیں, قرض بولتے ہیں, درست, وہ قرض ہے. لہٰذا اگر یہ خود یہی رقم پڑی رہے تو خمس نہیں ہوگا اس کا. لیکن پھر وہی والی بات آئے گی, لیکن اگر آپ جو قسطیں پے کر رہی ہیں تو اس
اس مقدار میں کہ جو آپ نے پے کیا ہے وہ آپ کا اپنا مال بن جائے گا, اس کا خمس دینا ہوگا. لیکن جو ابھی بھی دوسروں کا مال ہے, یا یہ یاد رکھیں جب تک یہ دوسروں کا مال ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. اگر اب صورتحال یہ ہو گئی 8,000 میں سے آپ نے 4,000 پے کر دیے, 4,000 ابھی باقی ہیں, تو 4,000 دوسروں کا مال ہے, 4,000 آپ کا اپنا مال ہے. جہاں پہ بھی اپنا مال آ گیا وہاں پہ خمس جو ہے وہ بیچ میں آ جائے گی. پھر خرچ ہو گئی تو اچھی بہتر. خواتین سے تو توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ بچا کے رکھیں. خرچ کر لی تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ جو ڈیو ہو چکا ہے اس کا خمس تو دینا پڑے گا. وہ جو پچھلے سال کا ڈیو ہوا ہے اس کا تو دینا پڑے گا. آپ لوگ پلیز ذرا ایک جھگڑا بعد میں کر لیجیے گا. جب سمجھ نہیں آئی مجھے. 20,000 ٹھیک ہے. اب ایک ہمارے اوپر قرضہ ہو گیا, اب ہم نے کیا کرا, ہم نے ایک ساتھ 20,000 روپیہ ملا, اس میں سے ہم نے 12,000 روپے سالانہ اپنا بچت سمجھ کر کے ہمارے پاس یہ پیسے ہمارے جمع خمس دے دی. اس میں سے ہم نے خمس نکال دیا, 12 میں سے 5,000 یا 4,000 جو ہمارے پاس ان کو اس میں سے نکال دیا, اور باقی کے جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں 8,000 وہ ہم نے سے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن باقی کا پھر اگلے سال اس پہ خمس نکالنے کے بعد والے جو ہیں, ہاں اس میں مشکل نہیں ہے, خارج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی خوب. کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے بھی خمس نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ جیسے انسان کے ہاتھ میں نفع آتا ہے تو خمس ڈیو ہو جاتا ہے. وہ شریعت نے ایک سہولت دی ہے کہ آپ کو, کیونکہ ایکسپینسز نکالنے کی اجازت دی ہے اور آپ کو ابھی نہیں معلوم کہ آپ کے کیا کیا ایکسپینسز ہونے والے ہیں, لہٰذا شریعت نے کہا کہ آپ 1 سال ویٹ کر لو, ورنہ آپ دینا چاہیں تو پہلے بھی دے سکتی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں, کسی بھی نمبر پہ ہو آپ بالکل دے سکتی ہیں, کوئی مشکل نہیں. جی ہاں جی ہاں. 20,000 پہ 2,000 نہیں, 20,000 پہ 4,000 نکلے گی. جی ہاں جی ہاں. قسطیں جب تک آپ مجتہد یا اس کے وکیل سے مصالحت نہ کریں خود سے نہیں کر سکتے. آپ کا اگر ایک ساتھ نہیں پے کر سکتی ہیں تو یہ تو بھی ہم ہزاروں میں بات کر رہے ہیں, بعض اوقات خمس کروڑوں میں نکلتی ہے. درست. اور جو کاروباری لوگ ہیں, کسی نے ایک کاروباری آدمی اس نے کبھی زندگی میں نہیں نکالا, اب جب حساب کرنے بیٹھتے بعض اوقات کروڑوں تک بات پہنچ جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے بھائی میں کروڑوں میں کہاں سے لاؤں, ہے ہی نہیں میرے پاس, ہاتھ میں کیش نہیں ہے. تو پھر مجتہد اس کے وکیل کے پاس اختیار ہوتا ہے, وہ اس کو قسطیں بنا دیتے ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دستگردانی کا, یہ میں آپ لوگوں کو عرض کرتا ہوں ابھی کیا ہوتی ہے, مجھے یاد کرائیے گا, پہلے اس مسئلے کو پورا کر لوں, کیونکہ ہائیلی ریکمینڈیڈ دستگردانی ہے. ایسے ہی آپ اس کو بولیں جی مجھے مہلت دے دو, مجھے قسط بنا دو, وہ اتنا زیادہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. لیکن دستگردانی سب سے سیف ذریعہ ہے. قم وغیرہ میں بھی جو چیز رائج ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو وہ کہتے ہیں آپ پہلے دستگردانی کر لو, اس کے بعد قسطیں بنا لینا. تو وہ کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں. اچھا, یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی ڈیٹ فکس ہے, اور آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق وہ افراد کے جن کی ڈیٹ فکس کرنا ضروری نہیں ہے, ان کے لیے کرنا چاہیں تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے ایک سہولت ہو سکتی ہے. ان کا سہولت ایسی ہے کہ اگر یہ مسئلہ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے, وہ سمجھانے بیٹھوں گا تو وہ اور مشکل مسئلہ ہے, وہ بہت سخت ہے, یعنی اس کی نسبت سخت ہے. کیونکہ یہاں پہ تو ابھی ہم نے 2 یا 3 ٹکڑوں میں کام پورا کر لیا کہ جی یہ 6 مہینے پہلے ہیں, پھر 12 مہینے بعد کے ہیں, اور پھر جو 2-4 مہینے بچ رہے ہیں وہ تیسرے سال میں چلے جائیں گے. لیکن وہ جو ہے وہ تو سمجھے ایک چین چلے گی آپ کی, پٹی جس طرح چلتی ہے نا,
چکی کی یا کسی بھی چیز کی، وہ پٹی کی طرح چلے گی. پہلے قسط پہ 13ویں مہینے میں، دوسری قسط پہ 14ویں مہینے میں، تیسری قسط پہ 15ویں مہینے میں، چوتھی قسط پہ 16ویں مہینے میں. یہ اس طرح کر کے پٹی چلانی پڑے گی. تو اگر آپ میں کوئی آغا خوئی کا مقلد ہے، کوئی ان کی مقلدہ ہے، یا اگر نہیں ہے تو آغا خوئی کے حساب سے تو گیا. اور اگر آغا سیستانی کے حساب سے کوئی ایسا ہے کہ جو ورکنگ وومن نہ ہو، 4-5 ہیں. اگر ڈیٹ فکس ہے تو ٹھیک ہے، ڈیٹ فکس کی جا سکتی ہے. اگر سیستانی کے نظریے میں نے عرض کیا تھا کہ حرام تو نہیں ہے کہ ڈیٹ فکس کرتے ہیں، لیکن نہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی آپشن ہوتا ہے. اگر ڈیٹ فکس کر لیں، دیکھیں آج کے زمانے میں حافظے ماشاءاللہ ہمارے صبح کا کھایا شام کو یاد نہیں ہوتا کہ کیا کھایا ہے. پھر اللہ نے کی دے آپ کو مصروفیت اور دوسری پریشانیاں، تو بہت زیادہ ریکمنڈیشن اسی چیز کی ہے کہ ایک ڈیٹ فکس کر لیں. تھوڑا سا آپ کی جیب سے زیادہ جائے گا، مگر اس بات کو یہ سمجھتے ہوئے قبول کر لیں کہ چلیں امام ہی کی جیب میں جا رہا ہے، کسی ایرے گہرے کی جیب میں تو نہیں جا رہا. اور امام کی جیب میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر دین پر خرچ ہوگا، تو ایک آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی دین کے اندر. درست؟ تو یہ سب سے سہولت والی چیز ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا آپ الگ الگ حساب رکھیں. ہر چیز آپ کون سی چیز، اس میں نے عرض کیا نا، آغا خوئی اور آغا سیستانی کے ان لوگوں کے لیے انتہائی مشکل مسئلہ ہے کہ فرض کریں ایک چیز آپ کو آج ملی ہے، ایک چیز آپ کو 2 دن بعد ملی ہے، ایک چیز آپ کو 4 دن بعد ملی ہے. ہر چیز کا آپ کو الگ الگ حساب کرنا ہے. جو چیز آپ کو آج ملی ہے اس کا سال آج سے 1 سال بعد ختم ہوگا. جو چیز 2 دن بعد ملی ہے اس کا 2 دن کے بعد سے جو سال پورا ہوگا اس پہ ختم ہوگا. یہ ساری چیزوں کو آپ کا خیال رکھنا. آج کے زمانے میں جو مصروفیت ہے اور جو پریشانیاں، جو ٹینشنیں، جو حافظے ہمارے ہیں، یہ واقعاً مشکل ہے. اس میں امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کا رہ جائے، اسکپ ہو جائے اور آپ کی گردن پہ بوجھ رہ جائے. لہذا جن کا نہیں بھی ہے، اگرچہ پھر میں بول رہا ہوں واجب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ڈیٹ فکس کرنا، لیکن بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے یہ بات کہ وہ اگر ڈیٹ فکس کر لیں تو ان کی جان جو ہے وہ مشکلات سے بچ جائے گی اور سہولت میں آ جائیں گے، اور ذرا ٹینشنوں میں سے ایک ٹینشن کم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرنا چاہتا تو بالآخر چوائس تو ہے اس کے پاس، نہ کرنا چاہے نہ کرے. تو اس کے لیے مسئلہ تھوڑا مشکل ہے. میں نے کہا نا کہ اس کو ایک چین بنانی پڑے گی. میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. دیکھیں یہ جو 12 مہینے جو آپ نے پہلے سال جو پیسہ دیا ہے پہلی قسط کے طور پر، اس کا سال الگ ہے. جو دوسرے مہینے میں آپ نے قسط دی ہے اس کا سال الگ ہے. جو تیسرے مہینے میں دی ہے اس کا سال الگ ہے. اگر آپ اپنی پے سے نکال رہی ہیں یا اپنے، اب چونکہ آغا خوئی میں تو کمانے والا ہو یا غیر کمانے والا کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، دونوں کو اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ ہر انکم کی الگ الگ کر سکتے ہیں. مطلب فرض کریں آپ کو شوہر نے جیب خرچ دیا، آپ پے والی نہیں بھی ہیں، گھریلو عورت ہیں، آپ کو شوہر نے جیب خرچ دیا، آپ نے اپنے جیب خرچ سے BC ڈالی ہوئی ہے. جیب خرچ اس مہینے ملا تو اس مہینے کی انکم ہے، یہ آپ نے BC میں دے دی ہے. جو اگلے مہینے ملا وہ اگلے مہینے کی انکم ہے، تو اس کا سال اگلے مہینے سے شروع ہوگا. جو تیسرے مہینے ملا ہے اس کا سال تیسرے مہینے سے شروع ہوگا. یعنی ہر انکم کا سال اسی مہینے سے شروع ہوگا. مثلا جنوری والی انکم کا سال جنوری سے شروع ہو کے دسمبر پہ ختم ہوگا. درست؟ فیب والی انکم کا سال فیب سے شروع ہو کے جین پہ ختم ہوگا. مارچ والی انکم کا سال مارچ سے شروع ہو کر فیب پہ ختم ہوگا. اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. آپ بس حساب کتاب ہی کرتی رہیں گی. شوہر پوچھے گا کھانا پکا، آپ نے کہا نہیں ابھی حساب چل رہا ہے. درست؟ صورتحال یہ ہوگی. پھر خمس ایک مشکل جھگڑا شروع کر دی گئی گھروں کے اندر. جہاں پہلے اتنے جھگڑے ہیں وہاں ایک جھگڑا خمس کے اوپر بھی ہوا کرے گا. تم ہر وقت حساب کتاب ہی کرتی رہتی ہو، اس لیے کہ جو چیز جس وقت آئی ہے، جس انکم سے آئی ہے، اس وقت سے اس کا حساب کتاب سٹارٹ ہوگا. تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہے. اس میں آپ کو میں نے جو اشارہ کیا کہ مثلا فرض کریں یہ پہلا 12 مہینے جو گزر گئے ہیں، تو 12 مہینے جب پورے ہوں گے تو یہ پہلی جو قسط تھی اس کا سال ابھی پورا ہوا ہے. تو جو 13واں مہینہ ہوگا، 13ویں مہینے پہ اس پہلے 1000 کا خمس واجب ہو گیا. 14ویں مہینے پہ دوسرے 1000 کا خمس واجب ہو گیا. 15ویں مہینے میں تیسرے 1000 کا خمس واجب ہو گیا. 16ویں مہینے میں چوتھے 1000 کا خمس واجب ہوگا. یہ اس طرح چین چلے گی اور ہر مہینے آپ کو 1000 کا خمس دینا پڑے گا اور اس طریقے سے آپ کی جان بچے گی. اللہ پھر وہیں تک چلے گا جہاں پر آپ کے ہاتھ میں کیش آ گیا، اور آپ کے ہاتھ میں جو کیش آیا ہے
اس دن تک یعنی اس مہینے تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. اس کے بعد سے پھر کامن ہے. اگر سارا خرچ کر دیا آپ نے تو اب جو آپ پے کریں گی وہ لون پے کر رہی ہیں, اس پہ آغا خوئی بھی خمس نہیں مانتے, آغا سیستانی بھی خمس نہیں مانتے, آغا رہبر بھی خمس نہیں مانتے, آغا خمینی بھی خمس نہیں مانتے. لہٰذا اس کے بعد سے کامن ہے, لیکن پیچھے کا مسئلہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے آغا خوئی کا. اب یہ ان کا مشورہ ہے. یہ اس پہ نہیں ہوگا, عرض تو کیا اس پہ نہیں ہوگا, مگر یہ کہ وہ پیسے جو پڑے ہوئے ہیں وہ اگر بچے ہوئے ہیں تو وہ خمس اس پہ شفٹ ہو جائے گا. میں ابھی اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں, میں وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے میں چھیڑ چھاڑ نہیں, کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتا فی الحال. ہاں تو خواتین ہی کے تینوں کا نشانہ بنوں گا. خوب یہ ایک مسئلہ, اسی میں آپ کے پلاٹس کوئی بھی چیز جو آپ قسطوں پہ لیتی ہیں ان تمام کا مسئلہ یہی مسئلہ ہے جو ابھی بی سی کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے میں نے. درست. اس میں بی سی کے اوپر خمس ہے یا نہیں, یہ رہ گیا تھا پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس دفعہ آئے گا. اب یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی پہ قرضہ واجب الادا ہو تو کیا اس پر خمس ہے یا نہیں ہے. مطلب فرض کریں کہ سال کے بعد جب میں نے اپنا حساب کیا میرے پاس 1 لاکھ کی بچت ہے. درست. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں مثلا فرض کریں جب میں نے بیٹی کی شادی کی تھی تو میں نے 5 لاکھ کا قرضہ لیا تھا. تو ایک طرف میرے اوپر 5 لاکھ قرضہ ہے, ایک طرف میرے پاس 1 لاکھ کی بچت ہے. اس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں. ہم فرض کرتے ہیں 2010 جین سے لے کر دسمبر تک یہ 1 سال, اور 2011 جین سے لے کر دسمبر تک یہ 2 سال. اب فرض یہ ہے کہ میں اس سال کا جب حساب کیا تو میرے پاس بچت 1 لاکھ روپے آ رہی ہے, جبکہ میرے اوپر مثلا فرض کریں 5 لاکھ لون ہے. درست. اب آیا مجھے اس 1 لاکھ کا خمس دینا ہے یا نہیں دینا, جبکہ میں مقروض بھی ہوں. درست. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو لون آپ نے لیا ہے اسی سال میں لیا ہے, جس سال کی انکم آپ نے ابھی نکالی ہے, بچت نکالی ہے, یہ اسی سال کا لون ہے. ایک یہ ہو سکتا ہے, ایک یہ ہو سکتا ہے کہ لون پچھلے سالوں کا ہے. شادی 2010 میں ہوئی تھی تو اس وقت میں نے لون لیا تھا, لیکن ابھی 2011 اس میں فرض کریں کوئی بچت بھی نہیں ہوئی مثلا, اور اب 2011 میں 1 لاکھ بچت ہو رہی ہے. درست. اور لون میرے اوپر 5 لاکھ ہے. اگر تو لون اسی سال کا ہے پھر ایڈجسٹمنٹ ممکن ہے. آپ کے پاس انکم 1 لاکھ, بچت 1 لاکھ اور لون 5 لاکھ, کوئی خمس نہیں ہوگا آپ کے اوپر, بشرط یہ کہ یہ لون جو آپ نے لیا ہو اپنے اخراجات کے لیے لیا ہو, جائز اخراجات کے لیے, یعنی وہ اخراجات کی جن کی تفصیل اور شرائط پہلے گزر چکی ہیں. اگر ان اخراجات کے اندر یہ لون لے کر آپ نے خرچ کیا کہ اس میں ایک بیٹی کی شادی بھی تھی, بہرحال منتخب ہوئی آپ کی اپنی حیثیت کے حساب سے, فرض کریں حیثیت کے حساب سے یہ. درست. تو یہاں پر پھر آپ کے اوپر خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر یہی لون اس سال کی بجائے پچھلے سال کا تھا تو پھر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. لون ایڈجسٹمنٹ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اسی سال کا لون ہو تو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اما اگر لون پچھلے سالوں کا ہو تو پھر لون ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے, لہذا اس کا خمس پھر 20,000 آپ پر خمس واجب ہو جائے گا. درست. سمجھ میں آ گئی بات. یہ جو سوال تھا کہ قرضہ واجب الادا ہے, آیا خمس واجب ہے یا واجب نہیں ہے, اگر یہ قرضہ اسی سال کا قرضہ ہے
جس سال کی بچت ہے آپ کے پاس تو اگر پلس دیکھیں پھر پلس مائنس ہوگا. مثلا فرض کریں آپ کے پاس لون 50,000 ہے اور بچت 1 لاکھ, کوئی خمس نہیں ہے. لون 50,000 ہے, آپ کے پاس بچت 1 لاکھ ہے, تو 50,000 کم کر لیں گے, 50,000 کا خمس دینا ہوگا. جتنا لون ہے اتنی ہی بچت ہے, 1 لاکھ, پھر نیل ہو جائے گا. تو یہ پلس مائنس ہوگا. لیکن اگر فرض کریں لون پچھلے سالوں کا ہے تو کسی بھی صورت میں پلس مائنس نہیں ہوگا. یا اسی سال میں اگر آپ نے لون اخراجات کے لیے نہیں لیا, مثلا ایک پلاٹ اچھا مل رہا تھا, اخراجات نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, آپ نے کہا چلو لے کے رکھ لو کام آئے گا, قرضہ لے لیا آپ نے, تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. درست. لہذا صرف یہ حصہ جائز اخراجات جو آپ نے کیے ہیں اور اسی سال کا لون ہو اور اسی سال کی بچت, پھر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, ورنہ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہے. اب 1-2 چیزیں عرض کروں آپ کی خدمت میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ابھی بیٹیوں کی شادی ہونی ہے, ابھی خمس واجب نہیں ہم پر. اس قسم کی کوئی شریعت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عورتوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اسلام کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے پچھلی دفعہ جہیز کے حوالے سے بتا دیا کہ جہیز کی حد تک اسلام نے ایک چھوٹ دی ہے. البتہ صرف لڑکی کے جہیز کی بات ہے. جہیز نارملی ہوتا بھی لڑکیوں کا ہی ہے, یعنی لڑکی ہی کے لیے اس بات کی اجازت ہے. اما فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کچھ جمع کیا ہے, تو چاہے گڈز فارم میں جمع کیا ہو, اس کا خمس دینا ہوگا. یا مطلب فرض کریں کہ 2 ہی ہوتے ہیں, لڑکی کی شادی ہوگی یا لڑکے کی شادی ہوگی. خوب. اب اگر کوئی ایسا ہو جس نے اپنی ماں باپ کی شادی کے لیے مثلا فرض کریں باپ بیچارہ اکیلا رہ کے اس نے اس کی شادی کے لیے کچھ جمع کیا ہے, تو اس کا بھی خمس دینا پڑے گا. یا برعکس, باپ تو بیچارہ ریٹائرڈ آدمی, وہ کہاں سے دے گا؟ اب تو اولاد ہی کرے گی جو کچھ کرے گی. اگر کچھ جمع کر کے دے رہے ہیں, اس کو کوئی بری وغیرہ دینی ہے, کوئی جہیز وغیرہ دینا ہے. خوب. عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ایک مطلب. اسی طرح بعض لوگوں کے ذہنوں میں حج کے حوالے سے بھی ایک مس کانسیپٹ ہے کہ جی بیٹیاں اگر جوان ہیں یا بیٹیوں کی شادی ہے تو حج نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹیوں کا کھاتا الگ ہے, اللہ کا کھاتا الگ ہے. خوب بیٹیوں کی شادی اور حج کوئی 2 ایسی چیزیں نہیں جو قابل جمع نہ ہو. جمع ہو سکتی ہیں. بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہو آپ کو, اگر اتنے پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں جو حج کے لیے ہیں, تو حج بھی آپ پہ واجب ہو جائے گا. لہٰذا اس قسم کی چیزیں نارملی ہمارے پاس نہیں ہیں. یہ تقریباً خمس کے حوالے سے جس کو کہیں موٹی موٹی باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ کر چکا ہوں. اب آخری مسئلہ, یعنی آخری ٹاپک خمس کے حوالے سے, وہ ہے خمس کا مصرف, استعمال. یہ جو خمس کا پیسہ ہے یہ استعمال کہاں ہوگا اور کس نے استعمال کرنا ہے. درست. یہ جو خمس کا پیسہ ہے جو آپ نے خمس نکالی, یہ 20,000 آپ نے خمس نکال کے رکھ دی, اب یہ کون استعمال کرے گا اور کہاں استعمال کرے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. اور انشاءاللہ یہ ابھی پورا ہو جائے گا. دیکھیں, خمس شروع میں بھی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں. یعنی جو بھی آپ خمس نکالیں گی وہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. آدھی کو ہم سہم امام علیہ السلام کہتے ہیں اور آدھی کو سہم سادات کہا جاتا ہے. 50% خمس سہم سادات, یعنی سہم یعنی حصہ, عربی زبان میں سہم یعنی حصہ. سہم سادات یعنی سیدوں کا حصہ. سہم امام یعنی امام کا حصہ, شیئرنگ. جہاں تک سہم امام علیہ السلام کا تعلق ہے تو تقریباً تمام فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں اس کا اختیار جامع الشرائط مجتہد کے ہاتھ میں ہے. اور اب ایک مسئلہ ہے لیکن تھوڑا ٹپیکل ہے, اس کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں. یہ جو کہا کہ جی جامع الشرائط مجتہد کے ہاتھ میں ہے, تو جامع الشرائط مجتہد تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مثلا آغا خوئی بھی تھے, امام خمینی بھی تھے, دونوں جامع الشرائط مجتہد تھے, دونوں کی تقلیدیں ہو رہی تھیں. آج کے زمانے میں مثلا فرض کریں آغا خامنائی بھی ہیں, آغا سیستانی بھی ہیں. اور اگر کسی کو دیکھیں کوئی حافظ بشیر صاحب کی بھی تقلید کر رہا ہے, اور کسی کو دیکھیں ممکن ہے کوئی آغا مکارم کی تقلید کر رہا ہو, کوئی آغا بہجت کی کر رہا تھا جب تک وہ حیات تھے. مثلا ایک سے زیادہ مجتہد تو ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ سارے ان کے اندر شرائط موجود ہیں, مرد ہیں, بالغ ہیں, عاقل ہیں, شیعہ اثنا عشری ہیں, حلال زادہ ہیں, زندہ ہیں اور عادل ہیں, تو ان کی تقلید ہو سکتی ہے. تو آیا خمس پھر کسی کو بھی دے دیں. تو یہ چھوٹا سا اس کے اندر میں نے کہا نا ایک ٹپیکل مسئلہ, میں اس کو فی الحال چھوڑ رہا ہوں. وہ اچھے کی سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آنا ذرا مشکل کام ہے.
خوب سمجھانے سے سمجھ میں تو آ جائے گا، ایسا نہیں کہ ناممکن سی چیز ہے، لیکن ٹائم زیادہ لگے گا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج وائنڈ اپ کر دیا جائے. اور اکثر نے ویسے احتیاط واجب لگا کے دروازہ بند بھی کیا ہے، یہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت، لہٰذا اتنا بہت زیادہ وہ اس کا اثر بھی نہیں ہے. تو احتیاط اکثر یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اسی کے حوالے کریں. بس سہم امام یا تو مجتہد کے ہاتھ میں دیں، یا اس کے جو بھی وکلا ہیں کہ جو واقعی وکلا ہیں، صرف دعوے دار نہ ہوں، ان میں سے کسی کو بھی آپ دے سکتی ہیں. البتہ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، کسی نے شاید پوچھا تھا یا کیا تھا، کہ سب سے سیف سائڈ یہ اگرچہ اب ایک سوال، چلیں پہلے سوال کی شکل میں پیش کروں. مثلا آپ نے کسی وکیل کو دیا، مثلا فرض کریں آپ نے آگے ایکس کو دیا، تو کیا آگے ایکس سے رسید مانگنا ضروری ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ کے لیے انتہائی قابل بھروسہ انسان ہے، یعنی آپ اتنا سا بھی امکان نہیں دیتی کہ یہ اپنے اس فارمیٹ سے کہ جو اس کو ایک مجتہد نے لکھ کے دیا ہوا ہے جس کے مطابق وہ کلیکٹ کر رہا ہے اس سے آگے پیچھے ہوگا، تو کوئی ضرورت نہیں وہ رسید مانگنے کی، پھر واجب نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں معلوم کیسا آدمی ہے، ہو سکتا ہے گڑبڑ کر دے، تو جہاں پہ آپ امکان دیتی ہے کہ گڑبڑ کر سکتا ہے، یقین تو نہیں آپ کو، پاسبلٹی دے سکتی ہیں. مطلب فرض کریں آگے وائے، نہیں معلوم کیسا آدمی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ آگا کا وکیل ہے، یعنی آگا کا اجازت نامہ باقاعدہ اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس سے رسید ضرور طلب کریں. اور اگر اور زیادہ سیف سائڈ آنا چاہتی ہیں تو آپ جس کو بھی دیں اس سے رسید ضرور طلب کریں. آپ ان کو بولیں قم کی یا نجف کی، یا خلاصہ آغا سیستانی کے کسی دفتر کی جو ہے، چاہے قم کا ہو چاہے نجف کا ہو، ہمیں رسید منگوا کے دیں آپ. درست؟ آغا کے کو یا آغا کے وکیل کو دیا جا سکتا ہے. آیا ہم خود خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. مثلا ایک جگہ امام بارگاہ بن رہا ہے، میرے پاس سہم امام ہے، میں جا کے دے دوں، یا ایک جگہ مدرسہ بن رہا ہے، مثلا مدرسہ چل رہا ہے، ہم کہیں جی سہم امام ہے میں مدرسے میں دے دوں، آیا خود سے دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، خود سے سہم امام میں ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ اپنی خمس کی نسبت مجتہد سے یا اس کے کسی وکیل سے اجازت لے لیں. مثلا آپ گئیں نجف زیارتوں پر، آغا سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا چلو لگے تو پوچھ لو آغا میں اپنا خمس مثلا فرض کریں القائم میں دے سکتی ہوں، آغا نے کہا ہاں مسئلہ نہیں، دے دو، تو پھر آپ کے پاس اجازت ہے. اس کا مطلب ہے آپ گویا اپنی خمس کی نسبت آپ خود ان کی نمائندہ بن گئی ایک قسم کی، تو آپ کے پاس کیونکہ اجازت موجود ہے لہذا آپ پھر دے سکتی ہیں. بغیر اجازت لیے، بغیر مجتہد یا اس کے وکیل سے پوچھے، آپ کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ آپ سہم امام علیہ السلام کو اپنی مرضی سے جہاں آپ کا دل چاہے آپ اس کو خرچ کریں. بس آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ کے پاس اجازت نہیں ہے تو اسے مجتہد یا اس کے وکیل کو دیں. یہ تو ہو گیا سہم امام کا مسئلہ، یہ تو ذرا آسان مسئلہ ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، صرف دینا کام ہے ہمارا، اس سے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے ہمارا. جہاں تک سہم سادات کا تعلق ہے، سہم سادات ہم اپنی مرضی سے سیدوں کو دے سکتے ہیں. مثلا میرے پڑوس میں ایک سیدہ سیدانی ہے، بیوہ ہے مثلا، تو میں کہوں میں اپنا سہم سادات خود ہی اس کو دے دوں. 20,000 خمس نکلا، 10,000 میں نے مثلا آگا کے وکیل کو دے دیے اور 10,000 میں خود سے سیدانی کو دے دوں. تو امام خمینی اور آغا خامنائی دونوں کے نظریے کے مطابق اس کا حکم بھی سہم امام والا حکم ہے. لہذا جب تک آپ مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت نہ لے لیں، آپ اپنی مرضی سے خود سے سہم سادات بھی کسی کو نہیں دے سکتی. درست؟ تو آغا خامنائی اور آغا خمینی کے حساب سے تو سہم امام ہو یا سہم سادات، دونوں کا اختیار مجتہد کے ہاتھ میں، اس کے حوالے کر دیں، آپ کی ذمہ داری پوری. عرض کرنا آغا سیستانی اور آغا خوئی، ان دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو شرطیں ہم نے بیان کی ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق کوئی سید آپ کو مل جائے تو آپ اپنی مرضی سے اس سید کو سہم سادات دے سکتی ہیں ہم سے پوچھے بغیر. یعنی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق پوچھے بغیر بھی، یعنی آپ ان سے اجازت نہ لیں، آپ کا خمس نکلا، آپ سہم امام وکیل کے حوالے کریں، سہم سادات خود سے کسی سیدانی کو دینا چاہیں یا کسی سید کو دینا چاہیں جس میں شرائط موجود ہوں، جو بھی عرض کرتا ہوں کیا ہیں، تو آپ دے سکتی ہیں. اس میں آغا خوئی اور آغا سیستانی میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آغا خامنائی اور آغا خمینی میں پوچھے بغیر وہاں پہ بھی نہیں دیا جا سکتا. خوب، اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا سید ہونا آپ کے لیے کنفرم ہونا چاہیے، کیونکہ جب بارڈر کراس ہوا ہے تو اس وقت بہت سارے لوگ سید بنے ہیں.
ایسا سید نہ ہو. بہت سے لوگوں سے سنا میں نے کہ ان کو ہم جانتے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے سید، کراس کر کے جب آئے ہیں تو سید بن گئے یہ لوگ. جی بہت سے ہیں نا، آپ بھی جانتی ہوں گی. جعلی سید نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا یہ کہ جینون سید ہونا چاہیے. لہٰذا اگر کسی کا سید ہونا آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ خود پرسنلی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ واقعی جینون سید ہیں، تو پھر آپ اس کو اگر باقی اور شرطیں بھی ہیں تو دے سکتے ہیں. یہ ایک. اب یہیں پر ایک سوال، ہمیں کیسے پتہ چلے کسی کے سید ہونے کا؟ مثلا فرض کریں ایک آ کے مجھے کہتا ہے میں سید ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، یا ایک سیدانی آ کے کہتی ہے میں بیوہ ہوں، بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں سمے سارا دے سکتا ہوں اس کے کہنے پہ کہ میں سید ہوں. یا ایران میں اگر آپ نے کبھی زیارتوں پہ گئی ہوں اور دیکھا ہو تو اکثر وہ گرین رنگ کا یا کپڑا یا پٹکا باندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک سید ہونے کی علامت ہوتی ہے. ویسے بھی علماء کے اندر بھی جو رواج ہے بلیک اور وائٹ کا، تو بلیک سادات پہنتے ہیں امامہ، اور وائٹ جو ہے وہ نان سید پہنتے ہیں. تو یہ خود ایک علامت ہے. مثلا ایک عالم ہے، آپ جانتی ہیں اس بلیک امامہ پہننے والا ہے، درست، اور فرض کریں ضرورت مند ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو کیا آپ صرف یہ دیکھ کے کہ اس کا امامہ کالا ہے آپ اس کو دے سکتی ہیں؟ تو کل کو میں بھی کالا امامہ پہن کے آ سکتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، درست. خوب. کیسے ثابت ہو ہمارے لیے کہ یہ جو دعوے دار ہے سید ہونے کا، یعنی اس کا خالی دعویٰ کافی ہے ہمارے لیے یا نہیں، بلکہ کچھ اور آگے بڑھنا پڑے گا؟ کہتے ہیں دعویٰ تو کافی نہیں ہے. میں آ کے کہوں جی میں سید ہوں، ثابت کرنا پڑے گا. اب ثبوت کیسے ہو؟ یا تو دو عادل مرد گواہی دیں کہ جی یہ سید ہے، جو نارملی ایک مشکل کام ہوتا ہے، یا یہ جو عام طور پہ جو مثلا فرض کریں جو خواتین بعض اوقات یا کوئی مرد حضرات دفاتر میں جاتے ہیں، مثلا کبھی کسی مجتہد کے وکیل کے دفتر میں چلے گئے جی ہم سید ہیں، وہ کہتے ہیں جی دو علماء کی سے لکھوا کے لاؤ. نارملی شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ دو عادلوں کی گواہی اگر ہو کہ آپ سید ہیں اور ضرورت مند ہیں تو ٹھیک ہے، چل جائے گا. ایک جو چیز جو اہم بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اگر یہ چیز مشہور ہے کہ یہ شخص سید ہے تو یہ بھی کافی ہے. اگر ایک شخص اپنے علاقے میں بے عنوان سید مشہور ہے اور شہرت ہے اس کی کہ یہ سید ہے، تو یہ شہرت بھی کافی ہے، اور اس کے اوپر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جو عام طور پہ ہمارے معاشرے کے حساب سے یہ زیادہ اپلیکیبل اور آسان راہ ہے کسی کے سید ہونے کو پہچاننے کے لیے. بس پہلی شرط ہو گئی کہ سید ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ فقیر شرعی ہو. شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ تو معاشرے میں جب ہم فقیر کا نام لیتے ہیں تو صدر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، بسوں میں گھومنے والے، مانگنے والے، گلیوں میں گھومنے والے. یہ فقیر، یہ ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو شاید ہو سکتا ہے مالدار لوگ ہوں، درست. فقیر شرعی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان کہ جو اس کی انکم ہے وہ اس کی انکم اس کے جائز ایکسپنسز سے کم ہے. مثلا فرض کریں کما رہا ہے 8,000 تنخواہ ہے اور خرچہ اس کا 12,000 کا ہے، یہ فقیر شرعی ہے. کما 8,000 ہے، ہاں ایک شخص کما سکتا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں جی خرچہ 12,000 انکم نل، تو یہ فقیر شرعی نہیں آ گئی ان کی نظر میں. ہاں ایک شخص ہے واقعی کوئی مثلا ایسا ہے بیمار ہے، مثلا فالج ہوا ہوا ہے اب کما ہی نہیں سکتا، وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک شخص ہٹا کٹا، بعض لوگوں کو لت لگ جاتی ہے مفتے کا، جب مل رہا ہو تو کس کو کون نکلے اتنی دھوپ میں کمانے، تو ایسے لوگ فقیر شرعی نہیں بنتے، ولو نہیں ہے ان کے پاس. اس حساب سے دیکھیں کہ انکم ان کے ایکسپنسز کے ساتھ تو بالکل ہی میچ نہیں کر رہی، اس لیے کہ انکم ہے ہی نہیں، نل ہے. لیکن یہ اس کے باوجود فقیر شرعی کی لسٹ میں شامل نہیں ہوتے. ہاں کما رہا ہو، محنت کر رہا ہو جتنی کر سکتا تھا، اور اس کے باوجود جو اس کی انکم ہو رہی ہے وہ اس کے ایکسپنسز کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، تو پھر یہ ہو سکتا، اس کو کہیں گے ہم فقیر شرعی. گھر بیٹھا ہوا انسان جو کما سکتا ہے، کوئی مجبوری اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف نکما ہے، تو وہ نکمے افراد جو ہیں وہ فقیر شرعی نہیں ہیں. لہٰذا ان کو آپ خمس، فطرہ یا جتنے بھی وجوہات شرعیہ ہیں وہ جس میں فقر کی شرط ہوتی ہے وہ نہیں دے سکتے آپ ان کو. بس دوسری شرط یہ ہو گئی کہ فقیر شرعی ہو. اس میں اکثر ہمارے معاشرے کے جو وائٹ کالر افراد ہیں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آج کے زمانے میں جو مشکلات ہیں خود سب کو معلوم ہے، انکمز واقعاً کم ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ ہر روز بڑھتی ہے، اور
اچھا خاصا کمانے والے بھی جو 25-25 اور 30 ہزار بھی کما رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ 25-25 30 ہزار کم پڑتے ہیں، اس لیے کہ مثلا 8-9 ہزار گھر کا کرایہ نکل گیا، بجلی کے بل ہی ماشاءاللہ کہیں ٹک ہی نہیں پا رہے ہیں، سارے یوٹیلیٹیز بل کو آپ لیں تو مثلا 5-6 ہزار اس میں نکل جاتے ہیں، 8 وہ نکل گئے، 9 وہ نکل گئے، 5 یہ نکل گئے، تو 15 تو یہ نکل گئے. پھر بچوں کی اسکولنگ اگر آپ لیں 6-8-10 ہزار اس میں نکل گئے، تو بچے آخر میں 5 ہزار پورا مہینہ کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی رف ہم نے ایسٹیمیٹ نکالا ہے. تو صرف 3-4 موٹے موٹے خرچے بھی ہم نے گنے، اس کی اسکولنگ کا خرچہ گنا ہے بچوں کی، اس کی یوٹیلیٹیز بل گنے، اور اس کے گھر کا کرایہ گنا ہے. مثلا جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں مینٹیننس ہے وہ الگ اس کا خرچہ ہے، یا کوئی ٹوٹ ہو گئی، کوئی پھوٹ ہو گئی، 10 ہزار چیزیں ہیں، مہمان آ گیا، آنا جانا. میں نے کہا نا اچھے جو 25-30 ہزار بھی کما رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کل زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے، اگر خاص طور پہ گھر ان کے کرائے پر ہیں اور بچے ان کے 2-3 ہیں جو اسکول وغیرہ جاتے ہیں. ہاں اگر بچے بڑے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں اسکولوں سے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، پھر بھی گنجائش نکل آئے گی. تو اکثر ہمارے معاشرے کے وائٹ کالر افراد جو ہیں وہ فقیر شرعی کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ 2 شرطیں ہو گئی. 3 شرطیں اور ہیں کہ جو احتیاط کی بنا پر بیان کی گئی ہیں، وہ یہ کہ بے نمازی نہ ہو، شراب نہ پیتا ہو، اور کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. یہ سب سے کڑی شرط ہے، سب سے سخت اور کڑی شرط وہ یہی ہے کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. ایک سید بھی ہے، آپ کو معلوم ہے سید ہے، فقیر ہونا بھی آپ کے لیے معلوم ہے، آپ اصلا قسم کھا سکتی ہیں کہ وہ فقیر ہے، یہ فقیر شرعی، ہاں صدر والا فقیر نہیں. اور نماز بھی پڑھتا ہے، مثلا داڑھی نہیں رکھی ہوئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجھے ایک صاحب کا فون آیا، ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ہمارے محلے میں سید رہتا ہے، بہت دیندار ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک انسان ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کچھ سہم سادات سے کچھ کر دو. نمازی ہے، مسجد میں ہوتا ہے، یعنی بس ایسے میرے ذہن میں آیا. میں نے کہا سب سے کڑی شرط یہ، میں نے کہا اس کی داڑھی ہے؟ کہتے ہیں داڑھی تو نہیں ہے اس کی. اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی وہ داڑھی نہیں ہے، تو وہ اس کے باوجود وہ دیندار ہے. میں نے کہا اچھا یہ اس کو بولیں داڑھی رکھ لے تو پھر میں کچھ کر سکتا ہوں، ورنہ تو میں مشکل ہے، میں کیسے دے دوں. ایک جو بڑی مشکل جو اعتراض ابھی میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ کی خدمت میں. خیر کہا کہ اچھا چلو 2-4 دن بعد میں پھر بات کرتا ہوں اس سے، پھر فون کرتا ہوں تمہیں. کچھ دنوں بعد ان کا فون آیا مجھے، میں کہا جی، کہتے ہیں بھائی وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ ہے کہ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی مخیر حضرت سے، اگر کچھ ہو گیا تو بھجوا دوں گا، اور نہیں ہو سکا تو سیم سے تو میں نہیں دے سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ وہی والی بات ہے، بقول ہمارے استاد کے ہمارے آغا وحید خراسانی کے فرزند، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر طے یہ پائے کہ میں نے جہنم میں ہی جلنا ہے تو میرے اپنے اتنے کارنامے ہیں کہ میں اپنے کارناموں سے جہنم میں جل سکوں، مجھے دوسروں کا بوجھ لے کے جہنم میں جلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہی والی بات ہے، میں دوسرے کا بوجھ لے کے جہنم میں جلوں، شادی اس کی بیٹی کی ہو تو جائے گی، منتہا حساب تو مجھے دینا پڑے گا. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کچھ کر سکتا. پھر وہ کسی سے بات ہو گئی تو کچھ کام ہو گیا تو کام ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد نہیں ہے تیار ہو. یا سیدانی آتی ہے، میں بیوہ ہوں، کبھی آپ اس کے حلیے کو دیکھیں تو چادر بھی اس کی پوری نہیں ہوتی، جرابیں غائب، آدھی آستینیں پہنی ہوئی، اور آ کے رونا دھونا کر رہی ہے جی میں بیوہ ہوں، سیدانی ہوں، مجھے کوئی بھی جو ہے میں جس کے پاس جاتی ہوں کوئی مجھے سہم سادات نہیں دیتا، مولویوں کے پاس اتنا سارا سہم سادات پڑا ہوا ہوتا ہے اور دیتے نہیں ہیں، اور یہ اور وہ کیسے دے دیں بھائی؟ مولویوں کے باپ کا مال تو نہیں ہے، میرا اپنا مال ہو، میں جیسے مرضی خرچ کروں. درست نہ شریعت نے مجھے روکا ہے کہ اگر میں کسی کی مدد کرنا چاہوں اپنے مال سے تو فاسق ترین انسان کی مدد کروں، خود شریعت نے نہیں روکا مجھے. لیکن جب مال ہی میرا نہیں ہے اور شریعت جس کا مال ہے اس نے ایک کرائٹیریا دیا آپ کو، تو آپ کیسے دے سکتی ہیں اس کو؟ یہ بہت زیادہ وکلاء کے دفتروں پر اعتراضات کرتے ہیں لوگ کہ جی ہم جاتے ہیں اور نہیں دیتے، ہم جاتے ہیں نہیں دیتے ہیں. میں کتنی کہانیاں آپ کو سناؤں، اب ٹائم ہمارا کہانیوں میں نکل جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے، پہنچتے پہنچتے کسی اور مدرسے کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے مدرسے میں آ گئے. شامت میری آئی تھی، خوب آئے جی میں سید ہوں، اور یہ جو ہنگامے ہوئے تھے اس میں میری ریڑھی جلا دی اور یہ کر دیا، وہ ایسی کہانیاں. اب یقیناً دل جلتا ہے، انسان ہے آپ بھی، بالآخر بت تو نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو.
ایک مثلا فرض کریں بوڑھا انسان آ کے آپ کے پاس رونا دھونا کر رہا ہو، جی میرے بچے ہیں بھوکے ہیں 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو دل تو جلے گا۔ منتہا وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو سہم سادات سے دیا جائے۔ تو جب حلیہ دیکھتا ہے انسان، میں نے کہا نا اول تو یہ کہ خوب کہاں سے اٹھ کر آیا مجھے پتہ ہی نہیں، میں پہلی دفعہ اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا نا پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے سید ہونا معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کون، اس کا صرف ایک کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے یا مثلا سید XYZ، تو اس کے لکھنے سے تو میں آپ کو 10 کارڈ بنوا دوں اپنے سید عامر رضا یاسوبی، تو میں سید بن جاؤں گا۔ تو ایسے تو سید نہیں ہوتا انسان، اور ایسے تو ثابت نہیں ہوتا انسان کا ساتھ سید ہونا۔ خوف کرے انسان تو کیا کرے، جناب علی وہ تو ہلنے کا نام ہی نہ لیں۔ اب وہ کچھ تھے میرے پاس ایسے پیسے کے جو دیے جا سکتے تھے، وہ میں نے تھوڑے بہت اس کو دیے، میں نے کہا جاؤ۔ اب اس کو دروازہ نظر آ گیا، وہ ہر دوسرے دن آ جائیں، کبھی بل لے کر آ جائے، کبھی کچھ لے کر آ جائے، اب کہاں پھنس گیا ہوں میں نے اس کو کہا بھائی ہم تو خود لوگوں سے لے کے چلا رہے ہیں مدرسہ، ہم تو خمس پہ چل رہے ہیں، ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ تو ہم آپ کو کہاں سے دیں، ہم تو خود لوگوں کے چندوں پہ چل رہے ہیں، آپ برائے مہربانی آپ آتے ہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں نہ آیا کریں میرے پاس آپ۔ پھر ایک دن پھر آ گیا، اب میں نے کہا یار اس کا دیکھیں وہی والی بات ہے، اگر واقعی کیس جینوئن ہو، اگر میرے سے اگر ہو جائے کچھ، تو مجھے کوئی کبھی اس پہ باک نہیں ہوا، میں نے کہا چلو میں معلومات کرتا ہوں اس کے بارے میں، یہ ہے کیا، اس سے ایڈریس وغیرہ پوچھا، اس کی ہسٹری پوچھی، ایڈریس دیکھ، میں نے کہا 2 دن بعد آنا میں پتہ کرتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جاننے والے جو اسی قسم کی چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہیں، فون کیا ان کو کہ جناب یہ صاحب ہے، کہتے ہیں فراڈی آدمی ہے، کہتے ہیں اس کی کتنی دفعہ اس کو ریڑیاں لے کر دی گئی ہیں، کتنی دفعہ اس کو کام شروع کرائے گا، یہ کرتا ہی نہیں ہے کام۔ اب کیا کرے انسان، تحقیق بھی آپ نے کر لی وہ بھی 0 نکل آئی، اب کیا کرے انسان۔ تو یہ اس قسم کی مشکلات ہیں، لہذا اتنی جلدی بدگمان نہ ہوا کریں کہ جناب دفتر والے نہیں دیتے اور خم سڑک کے بیٹھے ہوئے اور اتنے بینک بیلنس، ان کا مجبوری ہے، ان کی بھی ان کے پاس کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا بھی ان کو شریعت نے دیا ہے، اپنے پاس سے تو انہوں نے نہیں شرائط بنائی ہوئی، لہذا یہ مشکلات ہیں۔ بس یہ 3 اہم شرطیں، جس میں سے یہ جو آخری شرط ہے سمجھیں یہ کمر توڑ شرط ہے کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو۔ ایک شخص گانے سنتا ہے، ایک شخص غیبت کرتا ہے، کھلم کھلا جہاں کھڑا ہو جائے وہیں غیبت، ایک شخص جو ہے مثلا داڑھی نہیں رکھتا، ایک خاتون پردہ نہیں کرتی، یہ سب کھلم کھلا گناہ ہے، تو ایسوں کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا۔ اب ایک سوال، مطلب میرا خمس میں اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتا ہوں؟ میں اگر دیکھ رہا ہوں میری کوئی بہن، میرا کوئی بھائی، میرا کوئی چچا، میرا کوئی تایا، میرا کوئی رشتہ دار وہ ضرورت مند ہے، پھر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں صرف ضرورت مند ہونا کافی نہیں ہے، باقی شرطیں دیکھنی ہیں آپ کو۔ ہاں اگر آپ کے اس بہن بھائی میں ایک تو یہ کہ وہ آپ کا واجب النفقہ نہ ہو، اور نارمل نہیں ہوتا، مثلا بہن شادی کر کے چلی گئی اپنے گھر لیکن پریشان ہے، واجب النفقہ نہیں ہے میری، تو واجب النفقہ نہیں ہے پلس باقی شرائط موجود ہیں، میری بہن ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت نے آنکھیں بند کرنے کو کہہ دیا۔ تو اگر آپ کی بہن ہے، اگر باقی شرائط موجود ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا تایا ہے، آپ کا کوئی کزن ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ بالکل دے سکتی ہیں اس کو اگر آپ کا واجب النفقہ نہیں ہے، منتہا شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر شرائط کے بغیر آپ خمس دیتی ہیں تو وہ پھر آپ اس کی ضامن ہیں، وہ آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی، لہذا سہم سادات آغا خوئی اور آغا سیستانی کے حساب سے ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود سے دے سکتی ہیں، منتہا اپنی ذمہ داری پر۔ لیکن انہوں نے یہ کہا ہے، توضیح مسائل اگر آپ دیکھیے گا جا کے اس میں یہ مسئلہ موجود ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ احتیاط اسی میں احتیاط مستو یہی ہے کہ آپ سہم سادات بھی مشترکی کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی گردن کل کو نہ پھنسنے پائے، اس کی پھنسے تو آپ کی مشکل نہیں ہے، درست اس کی تو پہلے بھی بہت جگہوں پہ پھنسنی ہے، تو جہاں اتنی وہاں ایک اور صحیح۔ تو احتیاط مستب یہی ہے کہ آپ پورے کا پورا خمس اپنے مجتہد یا اس کے وکیل کے حوالے کر دیں تاکہ آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ کیا چیز؟ اس لیے کہ خمس سید کے لیے، خمس کو قرار ہی سید کے لیے دیا گیا۔ جی کچھ ضرورت مند ہو تو اس کے لیے فطرہ ہے، صدقات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، یہ جو بینک کا جو صدقہ آپ دیتی ہیں، آدھا نصف دیتی ہیں بینک کے پروفٹ کا، وہ آپ نان سید کو دے سکتی ہیں، اس کے لیے تو بہت سارے راستے ہیں۔ کسی ایسے شخص کو دیا کہ اس کی داڑھی تو تیار ہو گیا داڑھی وغیرہ رکھنے کے لیے، یا کوئی خاتون ہے وہ پردہ حجاب کرنے کے لیے تیار ہو گیا، خمس لینے کے بعد انہوں نے وہ اپنے پیسے واپس اس ابتدائی کنڈیشن میں آ گئی،
تو اب ہمیں کیا خمس دوبارہ سے اس سے ادا کرنا ہوگا؟ نہیں، اگر آپ دیتے وقت آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شرائط موجود ہیں تو وہ کافی ہے. مطلب ہم نے ایک شرط لگائی کہ اگر آپ حجاب کرنے لگیں گے تو اس نے حجاب شروع کر دیا، مثلا آپ نے 2-4 دن ہفتہ بھر دیکھا حجاب کر رہی ہے، وہی کہنا آپ نے 2-4 دن ہفتہ دیکھا حجاب کر رہی ہے، جب آپ دے رہی تھی اس وقت اس کے اندر شرائط موجود تھیں، ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، اس کے بعد وہ کافر بھی ہو جائے تو اب آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں دستگردانی، یہ پہلے میں قومی بچت اسکیم پر پیسہ لگانے کی صورت میں پرنسپل اماؤنٹ پر خمس دینا ہوگا. جی ہاں، اگر مخمس نہیں ہے تو دینا ہوگا. بینک میں تنخواہ رکھنے کی صورت میں جمع شدہ رقم پر خمس کس طرح نکالا جائے، برائے مہربانی دوبارہ سمجھا دیں. دوبارہ والے کام اور ٹائم کی قلت. خوب عرض خدمت یہ دستگردانی میں پہلے عرض کر دوں. دیکھیں، جب بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس خمس واجب ہو گیا اور آپ کے پاس پیسہ موجود ہے خمس دینے کے لیے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے. پھر آپ کہیں جی مثلا فرض کریں آپ کے پاس 5 لاکھ خمس ہو گیا، پیسے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو نکالیں اور دے دیں، پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس خمس 5 لاکھ واجب ہو گیا، پیسے آپ کے پاس ہیں ہی نہیں، یا اتنے کم ہے کہ 5 لاکھ تک نہیں پہنچے، مثلا 50,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، اب آپ ہر نوٹ کے اوپر ایک زیرو لگا کر دے دیں تو شاید کام چل جائے آپ کا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے گا کام. تو اب کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ ایسی صورت میں جو بیسٹ وے جو فقہاء نے بیان کیے وہ ہے دستگردانی کا. دستگردانی کا مطلب یہ ہوتا ہے مثلا آپ کے پاس 50,000 ہیں، خمس آپ کو دینی ہے 5 لاکھ، ٹھیک ہے، آپ یہ 50,000 لے کر جائیں مجتہد کے پاس یا اس کے وکیل کے پاس اور اس کو کہیں کہ جناب خمس میرے پاس 5 لاکھ ہے میرے پاس 50,000، مجھے آپ کے ساتھ دستگردانی کرنی ہے. دستگردانی کرنے کا مطلب یہ کہ مثلا فرض کریں یہ 50,000 آپ نے اس کو دیے خمس کے طور پر، وہ اس کے ہاتھ میں آ گئے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو قبول کر لیا خمس کے طور پہ، اب آپ کو یہ قرضے کے طور پہ واپس کر دے گا، یہ واپس آپ کے ہاتھ میں آ گئے. اب آپ کے پاس 50,000 آپ کے اپنے پھر ہو گئے، آپ پھر اس کو ایک دوسری قسط کے طور پہ خمس دے دیں. آپ 10 دفعہ اس کو دیں گی اور اس سے لیں گی تو کیا ہوگا؟ آپ کے 5 لاکھ اس کے ہاتھ تک پہنچ چکے ہیں. 50,000 10 دفعہ 5 لاکھ ہو جائیں گے نا. سنتی تو جائیں نا، پہلے پوری کہانی تو سن لیں، آدھی کہانی میں آپ بیچ میں مسئلہ حل کر رہی ہیں. 5 لاکھ آپ کے اس کے ہاتھ تک پہنچ چکے ہیں، مجتہد کے ہاتھ تک یا اس کے وکیل کے ہاتھ تک. منتب اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ اگر آپ کو مسئلہ یاد ہو، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ نے ساری اپنی چیزوں کا حساب کیا، اپنے ایسٹس کا حساب کیا، خمس بن گئی 5 لاکھ. تو خمس اصل میں کس پہ تھی؟ ان چیزوں پہ تھی. کیش تو فرض ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، کیش تو صرف 50,000 ہے، تو 5 لاکھ خمس کیسے بن گیا اگر 50,000 کیش ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس گڈز موجود ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس گڈز فارم میں ہے، کیش فارم میں نہیں ہے. تو خمس اصل میں واجب تھا ان چیزوں پر. اس دستگردانی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی آزاد اور پاک. اب کیونکہ اگر خمس واجب ہے کسی چیز پہ، مثلا اس پہ خمس واجب ہے تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال کروں، یہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے. لیکن جب آپ نے دستگردانی کر لی، یہ آزاد ہو گئی، اب یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. منتہا آپ بیت المال کی مقروض ہو گئی ہیں 5 لاکھ روپے کی. اب آپ کے پاس ایک لون کی، یعنی خمس جو چیزوں پہ تھا وہ چیزوں سے ہٹ کر لون کی شکل میں آ گیا ہے، درست. اب جب لون کی شکل میں آ گیا، اب آپ اسے بولیں کہ جناب میں تو مطلب مہینے کا 5,000 دے سکتی ہوں، مہینے کا 10,000 دے سکتی ہوں، مہینے کے 50,000 دے سکتی ہوں، جو بھی. اب آپس کی کوارڈینیشن ہے یہ. جیسا آپ نے کہا 5,000، وہ کہتے نہیں مجھے تو 10,000 دیں آپ کا، خواب 10,000 دینے پڑیں گے. جو بھی آپس میں طے ہو جائے پھر، درست، کہ آپ کتنا دے سکتی ہیں اور وہ کتنا آپ سے قبول کر لے گا، تو وہ پھر آپس کی باہمی مصالحت کے ساتھ ایک قسط آپ کے لیے باندھ دے گا کہ پر منتھ آپ اس کو اتنے دیتے رہیں، آپ وہ دیتی رہیں گی، وہ آپ کا لون وہاں پر ایڈجسٹ ہوتا رہے گا. درست جی. یہ بیسٹ پاسبل وے ہے اور عام طور پہ جو رائج ہے قم وغیرہ میں بھی اور نجف وغیرہ میں بھی وہ یہی طریقہ ہے. آپ اگر آغا سیستانی کو جا کے بولیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں خمس دینے کے، کہیں گے دستگردانی کر لو. دستگردانی کر لی، اب وہ لون کی شکل میں آ گئی. جب لون کی شکل میں آ گئی تو پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح دے سکتی ہیں اس کو بتا دیں، اس سے مصالحت کر لیں، وہ آپ کے لیے قسط بنا دے گا اور آپ اس کو اس فارم میں دے دیں گی. دستگردانی اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ ہاتھوں میں گھوم رہا ہے نا مال، میرے ہاتھ سے گیا وکیل کے ہاتھ میں، وکیل کے ہاتھ سے آیا میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ سے گیا وکیل کے ہاتھ میں، ہاتھوں میں گھوم رہا ہے. دست کہتے ہیں ہاتھوں کو اور گردان کہتے ہیں گھومنے کو فارسی زبان میں. دستگردان یعنی ہاتھوں میں گھمانا، یہ اس کا لغوی معنی ہو جائے گا، لفظی معنی. منتہا دستگردان ایک مصالحت کی قسم ہے کہ آپ جو ایک مجتہد سے یا اس کے وکیل سے مصالحت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کی چیزیں پاک ہو جائیں گی، چیزیں آزاد ہو جائیں گی، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے لون کی شکل میں خمس آپ کی گردن پر آ جائے گی اور پھر اس کو آپ اس کو آسانی سے جو بھی طے پایا ہے اس کے مطابق پے کر سکتے ہیں. جی
جی ہاں انسٹالمنٹ کی شکل میں ہے. اچھا یہ جو بینک کی تنخواہ رکھنے کی جمع شدہ، میں نے عرض کیا تھا کہ جو آپ کے پیسے بینک میں جمع ہو رہے ہیں اگر تو آپ اسی میں سے نکال کے خمس دے رہے ہیں تو آپ کو خمس دینا ہوگا. لیکن اگر جو پیسے بینک میں جمع ہو چکے ہیں وہ مثلا دسمبر تک کی پے تھی، جنوری کی جو پے ملی آپ اس میں سے دسمبر تک کے اماؤنٹ کے خمس دینا چاہ رہی ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ربع دینا پڑے گا، 1/5 کی بجائے 1/4 دینا پڑے گا. ایسی چیزیں جن کی قیمت کم ہوئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ، اگر وقت گزرنے کے بعد خمس ادا کر رہے ہوں مثلا 2 سال بعد، تو 1 سال بعد جو اس کی قیمت تھی جی ہاں اسی کے لحاظ سے خمس نکالیں گے، اس وقت کے حساب سے نہیں. مثلا فرض کریں یہ موبائل جب لیا تھا تو 10,000 کا تھا، استعمال نہیں ہوا لیکن خمس کی ڈیٹ پر جب آئی تو یہ مثلا 8 کا ہو چکا تھا، اور پھر 1 سال مزید استعمال نہیں ہوا اور پھر جب خمس کی ڈیٹ آئی دوسرے سال تو یہ 5 کا ہو چکا تھا، تو آپ کو 8 کے حساب سے اس کا خمس دینا ہوگا. جی خریدی تو 10 کی تھی، آپ لوگ غور سے سنتی نہیں ہیں. جی گولڈ نے موبائل کی مثال دی ہے نا، گولڈ پہ بڑھ جاتے نارملی بڑھتا ہے لیکن اقتصاد ہے کبھی نیچے بھی آ سکتا ہے. جی ہاں اگر بڑا ہے تو آج کی قیمت کے حساب سے دینا ہوگا. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب ہم لون دیں گے، فار ایگزامپل میری منتھلی میں نے انسٹالمنٹ مانگی تو میں دے سکتی ہوں ایک انسٹالمنٹ 10,000 کی ہر مہینے، لیکن میں ڈیسائڈ کروں کہ میں 5,000 دوں تو یہ چونکہ بیت المال کا قرضہ ہے تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، جتنا آپ ریزنیبلی دے سکتی ہیں اتنا دینا ہے آپ کو، بہرحال اتنا طے کرنا پڑے گا. تو ایک چیز اور بتا دوں، اگرچہ یہ مشکل مسئلہ بتانے جا رہا ہوں میں، جھگڑے والا مسئلہ ہے، لیکن بالآخر جو مسئلہ میں نے کہا نا کہ میرا کام ہے مسئلے بیان کرنا، اب کسی کو اگر برا لگتا ہے تو وہ میری اس کی ذمہ داری نہیں ہے. خمس پوری ہو گئی نا، ختم کر دی، اب تو اب دینے کا وقت آ گیا. اب میں اگلے ہفتے لینے کے لیے آؤں گا. تو عرض خدمت یہ ہے، ایک مسئلہ عرض کروں آپ کی خدمت میں جو بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں، اور وہ یہ کہ مثلا فرض کریں آپ کے 5 مثال ہم نے ابھی بنائی، 5 لاکھ خمس تھا، 50,000 آپ کے پاس سے، آپ نے کی دستگردانی مثلا میرے ساتھ فرض کریں. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے دستگردانی کی ہے میرے ساتھ، طے یہ پایا آپ مہینے کی 10,000 قسط دیں گی، تو کیا یہ ضروری ہے مجھے ہی قسط لا کے دیں آپ یا نہیں؟ مثلا فرض کریں آپ نے میری بجائے مثلا آگے ایکس کو دے دیا، آگے وائی کو دے دیا، کبھی مجھے دے دیا، کبھی اس کو دے دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ کر سکتی ہیں. اگرچہ یہ بات ذہنوں میں ہے کہ جی جس سے آپ نے دستگردانی کی ہے اسی کو دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ نے کیونکہ آپ بیت المال کی مقروض ہیں، آپ میری ذات کی مقروض تو نہیں ہیں. ہاں میری ذاتی مقروض ہوتی تو آپ کو مجھے دینا تھا، پھر آپ اگر کسی اور کو دیتے تو وہ کافی نہیں ہے. لیکن آپ مثلا آغا سیستانی کی مقروض ہیں، اب میں بھی فرض کریں آغا سیستانی کا وکیل ہوں، یہ بھی آغا سیستانی کے وکیل ہیں، یہ بھی آغا سیستانی کے وکیل ہیں، میرے ہاتھ میں جائے تب بھی گویا آغا سیستانی کو پہنچ گیا، ان کے ہاتھ میں جائے تب بھی آغا سیستانی کو پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں جائے تب بھی آغا سیستانی کو پہنچ گیا، تو وہ اصل میں ان تک ہمیں پہنچانا ہے. آپ کسی بھی ذریعے کو اپنا کر ان تک پہنچا سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ نے دستگردانی کی ہے اسی کو آپ اپنا خمس پے کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.